أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب ہے، بے حد حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے، اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم ہمارے شامل حال ہوا ہے کہ آج 26واں سپارہ اور سورۃ احقاف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الاحقاف، اس کے متعلق چند ایک بنیادی معلومات اور بنیادی چیزیں جاننا ہمیشہ کی طرح اور ہر سورت کو شروع کرنے سے قبل، جیسا کہ ہم جانا کرتے ہیں، ضروری ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ اصل میں آئندہ چند آیات بینات کے بعد یہ لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ قرآن حکیم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا اور حدیث پاک میں بھی یہی لفظ صحابہ کے ہاں جانا جاتا تھا اس سورت کے نام کے طور پر اور پہچانا جاتا تھا، جیسے کہ جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جب رسول پاک علیہ السلام ہمیں 30 آیتوں والی صورت یعنی 30 صورت، 30 قرآن پاک کی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن میں 30 یا 30 سے زیادہ آیات ہوں، ان کو 30 کہا جاتا ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں 30 جو سکھائی تھی ان میں سے ایک 30 سورہ احقاف تھی۔ ہمارا مدعا تو صرف اتنا ہے کہ صحابہ کے ہاں بھی اس سورت کو احقاف ہی کے نام سے جانا جاتا تھا، تو ایک سورت احقاف تھی۔ پھر اس کے بعد جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آ گیا۔ میں نے جس دن حضور سے یہ سورت لی تھی اور سیکھی تھی، تو جو کلمات اور جو تلفظ مجھے رسول پاک علیہ السلام نے سکھلایا تھا، تو میں کسی دن مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک اور صاحب وہاں بیٹھے سورت احقاف کی تلاوت کر رہے تھے۔ بعض کلمات بینات ایسے نکلے کہ میں کسی اور طریقے سے پڑھتا تھا اور وہ صحابی کسی اور طریقے سے پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان سے اختلاف کیا۔ میں نے کہا یہ جو کلمات اب یہ اس صورت میں یوں پڑھ رہے ہیں، میں نے تو رسول پاک علیہ السلام سے یوں سیکھے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے میں جس طرح پڑھ رہا ہوں میں نے حضور سے یوں سیکھے ہیں۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں اختلاف ہو گیا۔ اب میں نے پسند نہ کیا کہ بات کو شدت میں داخل کیا جائے۔ میں نے ان سے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک تیسرے صحابی کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر میں بھی سناتا ہوں، آپ بھی سنائیں اور وہ بھی سنائیں۔ تو کیا ایسا ہے کہ مجھ سے کہیں کچھ کمی ہو رہی ہے یا آپ سے کچھ کمی ہو رہی ہے؟ ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے۔
تو ہم جب تیسرے صحابی کے پاس گئے تو ہم نے کہا ذرا کی تلاوت کیجئے گا، ہم سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سورۃ احقاف کی تلاوت کی تو ہم دونوں حیرت میں ڈوب گئے، وہ الفاظ کوئی اور پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کہا آپ کے پاس ہم فیصلہ کروانے کے لیے آئے اور آپ الفاظ ہی کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں نے حضور سے یوں سیکھا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر رسول پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ ہم تین اٹھ کر کے تو رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ نے سورۃ احقاف مجھے سکھائی تھی جن کلمات کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے تو کچھ اور پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان سے اختلاف کیا، تو ایک دوسرے صاحب کے پاس گئے تو وہ کچھ اور ہی پڑھ رہے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ پہلی اقوام اور پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی تھیں کہ وہ اپنے اوپر اترنے والی کتاب میں رد و بدل کر دیتی تھیں۔ یہ بات کہہ کر حضور تو خاموش ہو گئے، لیکن اس مجلس میں رسول پاک علیہ السلام کے ایک عظیم المرتبت صحابی جناب حضرت مولا حیدر بھی تشریف فرما تھے۔ جب مجمع میں خاموشی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ، میں بتاؤں کہ حضور یہ جملہ بول کر کیا سمجھا رہے ہیں کہ پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ نازل کیے ہوئے میں تبدیلی کر دیتی تھیں۔ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم جناب علی کے پاس اکٹھے ہوئے، اور جناب علی نے کہا کہ حضور کے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی میں نے سکھایا ہے، جو سکھایا ہے ٹھیک سکھایا ہے، اس کو بھی میں نے سکھایا ہے، جو سکھایا ہے ٹھیک سکھایا ہے، آپ کو بھی عبداللہ میں نے سکھایا ہے، جو سکھایا ہے ٹھیک سکھایا ہے۔ تو حضور یہ جملہ بول کر سمجھانا چاہتے تھے جس کو میں نے جیسا سکھایا ہے ویسے ہی پڑھتا رہے۔ تو جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہماری بات کا فیصلہ ہوا، اور مجھے خوب یاد ہے کہ جب ہم تقریباً 19ویں سپارے یا کم و بیش کہیں یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو ایک پورا مستقل درس اس بات پر دیا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے اصل میں صحابہ کو مختلف 7 بڑے قبیلوں میں بانٹ رکھا تھا۔ نہیں، قبیلے تو پہلے ہی تھے، بانٹ تو ان میں پہلے ہی تھی۔ ایک مخصوص قبیلے والے ایک لفظ کو ایسے ادا کرتے تھے، اسی لفظ کو دوسرے قبیلے والے ایسے ادا کرتے تھے، اور اسی لفظ کو تیسرے قبیلے والے ایسے ادا کرتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کے دلوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے، اور وہ اترنے والا قرآن اجنبی محسوس نہ کریں کہ ہم تو یہ لفظ یوں بولتے ہیں اور حضور یوں بتا رہے ہیں، اجنبی محسوس نہ کریں، بلکہ وہ یہی محسوس کریں کہ جس لفظ کو جیسے ہم جانتے ہیں تو رب کائنات نے ویسے ہی نازل کیا ہے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری ہی زبان میں نازل کیا ہے، تو ان کا دل ذرا اسلام کی طرف مائل رہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ پھر جب فتوحات کثیر ہوئیں، صحابہ مختلف علاقہ جات کی طرف تشریف فرما ہوئے، تو پھر لوگ زیادہ ہو گئے۔ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی یہ ایک نظم و ضبط ہے اس کائنات کا، آبادیوں کے بڑھنے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر شے میں، ہر ضبط میں، ہر قانون میں اور ہر ضابطے کے اندر فرق، اس میں تبدیلی کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو جناب حضرت عثمان ابن عفان نے پھر اپنے دور میں یہ اعلان کر دیا کہ اب میں قرآن کو صرف ایک قبیلے کی لغت پر جمع کرنا چاہتا ہوں، اور باقی جتنے بھی قبائل کی لغتوں پر قرآن اترا تھا وہ ہمارے پاس جمع کرا دیا جائے۔ پھر آپ نے لغت قریش یعنی رسول پاک علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا اس کی لغت پر جو قرآن کے الفاظ جیسے اترا کرتے تھے اسے کے مطابق اس کو مرتب کروایا، اور مرتب کروانے کے بعد ایک ایک نسخہ ہر علاقے کی طرف آپ نے پھر بھجوا دیا۔ اور یہ وہی برکات ہیں کہ آج ہم یہاں پڑھیں یا ہر حرمین جا کر پڑھیں، ہندوستان چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں تو ایک ہی لب و لہجہ ہے، ایک ہی طرح کا تلفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ البتہ جو علماء درجے کے لوگ ہیں یا پھر جو حافظ جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑی بصیرت عطا فرمائی ہوئی ہے، قرآن پاک کی باریکیاں لفظوں کے حوالے سے بھی اچھی سمجھتے ہیں، یا صرف اور نحو کے جو دھنی لوگ ہیں وہ آج بھی ذوق مندی پورا کرنے کے لیے قرآن پاک کو ان لفظوں کے ساتھ بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر جس لب و لہجے میں نازل ہوا تھا۔ ابھی طلباء میرے پاس چونکہ پڑھ رہے ہیں، یہ چند باتیں میں نے ان کے لیے کہی ہیں، یا نئے لوگ ہیں یہ باتیں ان کے لیے نئی ہیں، بلکہ آج کے سبق کے اندر ان کو بھی میں نے قرآن حکیم کے 2-4 لفظ ایسے بتائے ہیں کہ جو ہماری معروف لغت کے اندر کسی اور طریقے سے ہیں، اور اسی لفظ کو رسول پاک علیہ السلام نے کسی اور طریقے سے بھی پڑھا ہوا ہے۔ وقت گزرے گا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔
الغرض اس روایت کے لانے سے میرا مدعا یہ تھا کہ یہ صورت احقاف ہی کے نام سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بھی جانی جایا کرتی تھی۔ احقاف حقف کی جمع ہے، حقاف اور فا۔ یہ حقف اصل میں کس زمین کو کہتے ہیں؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے، جگہ سے مراد ایک خطے کا نام ہے۔ جیسے پوٹوہار جو ہے یہ کسی مخصوص گاؤں کا نام نہیں ہے، یہ مخصوص قبیلے کا نام نہیں ہے، ایک مخصوص خطہ ارضی ہے جس کو آپ پوٹوہار کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں، جس میں کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں، کئی طرح کی اقوام رہتی ہیں۔ اس مخصوص خطے کے اندر کئی طرح کے قبیلے ہیں، کئی طرح کے علاقہ جات ہیں، ان کے اپنے اپنے نام ہیں۔ تو احقاف اصل میں کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے، یہ ایک مخصوص قسم کا خطہ ہوتا ہے جس کو حقف یا پھر احقاف کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ خطہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ ٹیلے ہوں، یہ ایک تو پہاڑ ہوتے ہیں اور ایک پہاڑ کنکر بجر اور چھوٹے پتھروں سے مل کر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جسے آپ کہیں تو وہ پہاڑ ہوں جس کو ہم ٹیلے کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ ٹیلا بھی اصل میں ٹیلا نہیں ہوتا، تلہ ہوتا ہے، تلہ، اور تلہ عربی زبان کا لفظ ہے، تلہ، جس کو پڑھتے پڑھتے ہم ٹلہ پر چلے گئے اور ٹلہ سے بگڑتے بگڑتے پھر ٹیلا بن گیا۔ یہ تلہ جو ہے طلول، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ظہر کی نماز حضور کس وقت پڑھا کرتے تھے، حضور عصر کی نماز کس وقت پڑھا کرتے تھے؟ جب طلول کا جو سایہ ہے وہ دوہرا ہو جاتا ہوتا تھا تو اس وقت حضور عصر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو جس سرزمین کے اندر ٹیلے زیادہ ہوں اور وہ ٹیلے بالکل سیدھے نوکدار نہ ہوں بلکہ ان کے اندر قدرے جھکاؤ ہو، کوئی ٹیلا ادھر جھکا ہوا ہو، کوئی ٹیلا ادھر جھکا ہوا ہو، تو کوئی تھوڑا سا سیدھا ہو، کوئی مدھم ہو، کوئی اونچا ہو، جو اس طرح کی ٹیلوں والی زمین ہوتی ہے، اس زمین کو عربی زبان میں حقف کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس علاقے میں جو قوم آباد تھی اسے قوم عاد کہا جاتا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے میں رب کائنات نے نبی ہونے کی حیثیت سے مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہ اس بات کی طرف قرآن پاک کے لفظوں میں اشارہ کیا جا رہا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَاد۔ یہ قوم عاد کے جو نبی تھے جناب ہود علیہ السلام، ذرا ان کا واقعہ ذہن میں لائیے۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب کہ وہ اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں ڈرا رہے تھے اور اللہ سے قریب کرنے کی سعی جمیل فرما رہے تھے۔ یہ اصل میں علاقہ قوم عاد کا علاقہ بنتا ہے۔ یہ آج کی نشست کی میری تیسری بات تھی یا چوتھی بات تھی جو میں نے آپ کو معلوماتی طور پر عرض کرنا چاہی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ صورت اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں 65واں نمبر رکھتی ہے۔ 64 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اور یہ 65ویں نمبر پر رب کائنات نے نازل فرمائی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی ترتیب میں دیکھیں تو ابھی تک 25 سپارے مکمل جب ہوئے تو سورۃ الجاثیہ کے فوراً بعد یہ 26ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، یعنی 45 صورتیں 25 سپاروں میں پوری ہو جاتی ہیں، تو 46ویں صورت کا نمبر جو ہے وہ سورۃ الاحقاف ہے۔ ترتیب میں 46 نمبر پر پڑی ہوئی ہے لیکن نزول میں اس کا نمبر 65 نمبر بنتا ہے۔ اس کی حکمتیں میں نے پہلے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہوئی ہیں کہ یہ اترنی کسی نمبر پر رکھنا کسی سپارے میں، اترنی سب سے پہلے رکھنا آخری سپارے میں، یہ سارے معاملات راز ہیں اللہ رب العالمین کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ امر توقیفی ہے، جدھر اللہ تعالیٰ حضور کو ارشاد فرما دیتے رسول اکرم علیہ السلام ان صورتوں کو ادھر ہی رقم فرما دیتے ہوتے تھے۔ اس کے بعد یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صورت رسول پاک علیہ السلام کے مکی دور کی صورت ہے۔ مکی دور ہونا یا مدنی دور ہونا، اس کے مختلف آثار ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں جن کے ذریعے پہچانا جاتا تھا کہ اس کے مضامین کیسے ہیں۔ مضامین کو دیکھ کر بھی پہچان لیا جاتا تھا۔ مکہ میں جو نمازیں ادا کی جاتی تھیں ان میں کون کون سی صورتیں تلاوت ہوتی تھیں، تو اس حوالے سے بھی پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ تو مکہ میں صورتیں پڑھی جاتی تھیں، لہذا یہ مکی زندگی کی صورتیں ہیں۔ اور کچھ صورتیں ایسی تھیں جو مدینہ کے ماحول میں بالکل نئی نئی تلاوت کرنے کو ملتی، تلاوت سننے کو ملتی، تو اس سے بھی سمجھ لیا جاتا ہوتا تھا کہ یہ صورت کم از کم مدینہ کے ماحول میں نازل ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو سب سے بنیادی نقطہ ہوتا تھا وہ صورت کے مضامین ہوتے تھے، جس کو دیکھ کر کے تو مکی اور مدنی ہونے کا فیصلہ کر لیا جاتا تھا۔ البتہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو صورتوں کے مضامین سے ہٹ کر بھی ذاتی طور پر علم رکھتے تھے، یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی۔ ان صحابہ، سب صحابہ کے اندر جو سردار درجے کے صحابی تھے، اس علم کے اندر
وہ جناب مولا حیدر تھے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رب کائنات نے مجھے یہ کرم سے نوازا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی صورت مکہ میں اور کون سی مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس پر پھر آپ رکتے نہیں ہوتے تھے۔ مجھے پتہ ہے کون سی آیات سفر کی حالت میں نازل ہوئی ہیں، کون سے رکوع طائف میں نازل ہوئے ہیں۔ آپ تو اتنا بڑا دعویٰ بھی کر دیتے ہوتے تھے کہ وہ کون سی آیات بینات ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی نے وہ آیات لکھی بھی ہیں۔ آپ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہوتے تھے کہ وہ کون سی آیات ہیں جب حضور کے سینہ مبارک پر نازل ہوئی تھی، نہ حضور آسمان پر تھے نہ زمین پر تھے، درمیان کا سفر طے فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ ان باتوں کے جاننے سے شاید مجھے اور آپ کو تو کوئی خاص فائدہ نہ ہو، ہم ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، بڑی مشکل سے احکام قرآن ہی سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن جن لوگوں کے کندھوں پر رب کائنات نے قرآن فہمی کی ذمہ داری ڈالی تھی، ان کے لیے بہرکیف ان ساری باتوں کا جاننا بڑا ہی مفید ہوتا ہے، بڑا ہی مفید ہوتا ہے، اور بڑا ہی مفید ہوتا ہے۔ میں ابھی یہ پچھلا مہینہ بھی میلاد شریف کا گزرا ہے، مجھے ایک مقام پر ایک جگہ پر درس حدیث دینا تھا اور درس قرآن بھی دینا تھا۔ یعنی ہوا یہ کہ ایک جگہ پر دورہ تفسیر ختم ہوا، وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہمارا آخری 3 صورتیں بھی آپ پڑھائیں، اور لگ گیا تو کچھ باتیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے بھی کر دیں۔ میں نے آخری 3 صورتیں تو جو پڑھانی تھی پڑھائیں، لیکن میں ان کو دلچسپی کے لیے بات کرتے کرتے یہاں تک آ گئی کہ سورۃ بلد کے اندر مولا کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اور پھر جب 4 صورتیں گزریں اور 5ویں صورت آئی جس میں یہ کلام ارشاد کیا گیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس پر مجھے تازہ ترین کلام پڑھنا نصیب ہوا، اور یہ بات میں اس وقت یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے اور میرے لیے شاید یہ بات کوئی بہت خاص معنی نہیں رکھتی ہے کہ کون سی آیتیں کدھر نازل ہوئیں، کون سی آیتیں بستر میں نازل ہوئیں، کون سی آیتیں حضور وضو کر رہے تھے تو نازل ہوئیں، کون سی آیتیں ایسی تھیں جو کھانا کھانے کی حالت میں نازل ہوئیں، کون سی آیتیں ایسی تھیں جو حضور بازار گئے تھے تو نازل ہوئیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کون سی آیتیں ایسی تھیں کہ حضور اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس حالت میں نازل ہوئیں۔ اور میں نے الحمدللہ تعالی یہاں تک بھی پڑھا کہ کون سی آیتیں اس وقت نازل ہوئیں کہ جب حضور چوکڑی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے صحابی بھی چوکڑی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور کا گھٹنا اس دوسرے صحابی کے گھٹنے پر تھا، اور اس حالت میں جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، وہ صحابی کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ جب آیتیں نازل ہوئی تو میرے گھٹنے کا حشر کیا ہو رہا تھا، اتنا بوجھ پڑ رہا تھا، اتنا بوجھ پڑ رہا تھا، اتنا بوجھ پڑ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ شاید ہمارے لیے ان باتوں کا جاننا کہ کون سے رکوع، کون سی صورتیں، کون سی آیتیں کس حالت میں نازل ہوئیں، شاید کوئی اتنا زیادہ معنی ہمارے ہاں نہیں بنتا ہوگا، لیکن جن کے ذمے پر مولا کائنات قرآن کو سمجھانے کا ایک بہت بڑا عہد رکھا ہوا تھا، ان کے لیے یہ ساری باتیں بہت فائدے کی تھیں۔ ان میں سے ایک بات میں اس مقصد کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے لے آ رہا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام پر سورہ بلد نازل ہوئی، اور اس کے بعد والتین والزیتون وطور سینین یہ صورت بھی نازل ہوئی۔ تو سورہ بلد کی پہلی آیت یہ تھی، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، اور والتین کے اندر جا کر کہہ دیا وہذا البلد الامین، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ جب میں نے یہ 2 آیتیں، ایک مفسر نے اصل میں سوال اٹھایا تھا کہ پہلے تو رب کائنات نے یہ کہا تھا کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، اور پھر آ کر قسم اٹھا بھی لی ہے، کوئی صورتیں بھی زیادہ نہیں گزری۔ بندہ ہو تو بندہ کہے کہ بندہ بھول جاتا ہے بھی اللہ کریم، اللہ کریم تو 1,00,000 سال پہلے ایک بات کہے اور دوسری بات 10 لاکھ سال کے بعد کہے، اللہ تو بھولتا ہی نہیں ہے، اسے تو نسیان نہیں ہوتا۔ تو 5 صورتیں پہلے اللہ کریم یہ کہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا مکہ کی، اور 5ویں صورت میں جا کر قسم اٹھا بھی لی جائے، یہ اصل میں اللہ کا بھولنا نہیں ہے، یہ تسامح نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے، اصل ماجرا جاننا چاہیے کہ پیچھے ماجرا کیا ہے۔ تو جن لوگوں کے ذمے تھا قرآن کو سمجھانا، جب میں نے یہ کلام پڑھا تو میری طبیعت آج تک حشاش بشاش ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک میں نے مفسر کے ہاں یہ تعلیم پائی کہ جب وہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں کہ میں نے قسم نہیں اٹھانی مکہ کی، تو رسول پاک علیہ السلام مکہ شہر کے اندر موجود نہیں تھے، کہیں آؤٹ سائڈ پر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی وہذا البلد الامین، تو حضور مکہ شہر کے اندر موجود تھے۔ تو مولا کائنات نے کہا
محبوب جب تک آپ شہر میں نہیں ہوں گے قسم میں نے اٹھانی ہے، لیکن واپس آؤ گے تو پھر قسم اٹھانی ہے، ویسے میں نے قسم نہیں اٹھانی ہے۔ تو جب حضور شہر سے باہر تھے تو آیت اترنے بھی تھی، موقع بنا ہوا تھا، کہا آج یہ نازل کر دیتے ہیں کہ آپ نہیں ہیں شہر میں، ہم نے قسم نہیں اٹھانی ہے۔ اور جب پھر حضور شہر میں واپس آئے تو کہا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اب میں کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو شاید کوئی خاص نہیں ہے کہ بھئی کب نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی، لیکن جنہوں نے سمجھا، جن کی ذمہ میں تھا قرآن سمجھنا سمجھانا، جب انہوں نے راز کھولا ہے تو طبیعت میں حشاشیت پیدا نہیں ہوئی، طبیعت کے اندر بشاش پیدا نہیں ہوا ہے کہ مولا کائنات نے کہا محبوب ہوں گے تو آپ کی نسبت سے ہم نے قسم اٹھانی ہوتی ہے، آپ ہی شہر میں نہیں ہیں تو ہم شہر کی قسم تقدس کی قسم کیوں اٹھائیں۔ الغرض میں نے کہنا چاہا کہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضامین بتاتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ مضامین جب میں نے کہا تو پہلے الفاظ جو میں نے آپ کے لیے تلاوت کیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رب کائنات نے آسمانوں کا حوالہ دیا ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے زمین بھی برحق بنائی ہے، آسمان بھی ہم نے برحق بنائے ہیں۔ یا آسمانوں سے الوہیت کا اور قدرت کا استدلال، زمین کی پیدائش سے اللہ کی قدرت کا استدلال، اور پھر اگلے کلمات آنے والے ہیں جس میں مولا کائنات نے، بلکہ میں کہتا ہوں اگلے کیا، اسی بالحق ہم نے جو بنایا ہے برحق بنایا ہے۔ اس جو بنایا ہے کے اندر اللہ نے موت بھی تو بنائی ہے، اللہ نے زندگی بھی تو بنائی ہے، اور یہ سورت ملک کے الفاظ جو روزانہ آپ پڑھتے ہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو ہم نے جو بنایا ہے برحق بنایا ہے۔ تو ائمہ تفسیر نے اس لفظ برحق سے یہ معنی بھی حاصل کر لیا کہ مولا کائنات نے جو موت کا نظام رکھا ہے برحق رکھا ہے۔ اگر مرنے کا نظام نہ ہوتا، اللہ کے ہاں مرنے کے بعد اٹھنا نہ ہوتا، حساب و کتاب نہ ہوتا، نظام جزا اور نظام سزا نہ ہوتا۔ میں کل بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا، مجھے وہ شعر پڑھ کر دلچسپی میں ہنسی سی اتر آئی کہ دو ملنگ کہیں مسجد میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، سردیوں کی رات، تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ صبح صبح بھیس بدل کر تو اپنے علاقے کا وزٹ کیا کرتا تھا کہ میں خود جا کر معائنہ کروں کون دکھ میں ہے کون سکھ میں ہے۔ تو وہ تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے سیر کرتے کرتے اور دورہ کرتے کرتے مسجد میں آ گیا۔ ان درویشوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا بادشاہ آ گیا ہے۔ تو جو جملہ مجھے یاد آیا اور میری گفتگو کے ساتھ میچ کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ درویش آپس میں کہہ رہے تھے ہمارا بادشاہ جنت میں جائے گا، تو اسے خیال تو ہمارا ہے نہیں ہے، خود بڑے مزے میں ہے، راحت میں ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ اگر وہ جنت میں گیا تو میں نے قبر سے اٹھ کر میں نے پھر جنت میں نہیں جانا ہے، ادھر بھی انہی کے مزے ہوں اور ادھر جا کر بھی انہی کے مزے ہوں، یہ تو پھر نہیں ہے نا۔ جنت ہمارا حق ہے، تکلیفیں ہم نے سہی ہیں، مشکلیں ہم نے سہی ہیں، خدا کو ہم نے یاد کیا ہے، نظام بندگی کو تقویت ہم نے دی ہے، اور خدا کے حضور شب بیداریاں ہم نے کی ہیں۔ تو بادشاہ ادھر بھی مزہ کر جائے اور ادھر بھی مزہ کر جائے، بس مجھے اتنا ہی جملہ یہاں سے نکالنا تھا۔ بولے کائنات نے کہا نہیں بالحق، ہم نے موت کا نظام رکھا، مرنے کے بعد اٹھنے کا نظام رکھا، حساب کا نظام رکھا، جزا کا نظام رکھا، سزا کا نظام رکھا، تاکہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے گا جب ادھر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور پھر اللہ نے چاہا تو فضل تو اس کے بعد کی کہانی ہے، تو اس وقت غریبوں کو جو راحت مندی ہوگی اور ظالموں کو جو سزا ملے گی، ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ان کو پچھتاوا لگ جائے گا۔ تو مولا کائنات نے جو نظام بنایا ہے، سزا کا، جزا کا نظام قائم کیا ہے آخرت میں اپنے حضور اٹھانے کا، تو رب کائنات مکی زندگی کے اندر یہی تو کہنا ہوتا ہے کہ قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہے۔ تو یہ جو مضامین ہیں اس صورت کے اندر بیان ہوئے، یا پھر اسی بات کی طرف تقویت پر تقویت دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ صورت مکہ کے ماحول میں نازل ہونے والی ہے۔ مکی ماحول میں شرک ایک غلط چیز ہے اور اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، یہ عنوان تو باقاعدہ ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی آپ یہ چیز سماعت کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے پہلی صورت سورہ جاسیہ تھی، اس میں تو شاید اتنے دس کو اہتمام کے ساتھ اور اتنے زور کے ساتھ اس عنوان کو نہیں اٹھایا گیا، لیکن سورہ احقاف کے اندر یہ عنوان اٹھایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر اس پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ پاک ان کو کتنا خراج عزت عطا فرماتا ہے، ان کی کتنی تحسین فرماتا ہے، ان کے اوصاف کو کس قدر بیان کرتا ہے، قرآن پر ایمان لانے والوں کو کس قدر اللہ کے دربار سے اکرام اور تکریم دیا جاتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو کمی نہیں چھوڑی ہے۔ آپ حضور نے یہ کلمات ارشاد فرما دیے تھے، صحابہ سے پوچھا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہارے نزدیک سب سے عمدہ ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے اپنے ذوق ایمان کے مطابق اور ذوق علم کے مطابق کہا فرشتوں کا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ ان کا ایمان کیوں نہیں ہوگا، وہ اللہ کی حریم قدس میں رہتے ہیں، وہ تو مانیں گے ہی مانیں گے،
اور میں نے ایک اور تازہ الفاظ ویسے پڑھے، میں نے ایک اور تازہ الفاظ پڑھے جس میں رسول پاک علیہ السلام نے یہ کلام ارشاد کیا، فرشتے تو شمس و قمر کی طرح ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ جملہ مجھے تازہ ترین ملا۔ جو علماء اس مجلس میں تشریف فرما ہے ان کے لیے ذوق ایمان کا اور ذوق علم کا سبب بنے گا۔ یعنی مجبورون کالشمس والقمر، حضور فرماتے ہیں فرشتے ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ یہ دوسری حدیث کے الفاظ اٹھا کر یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں۔ فرشتے تو شمس و قمر کی طرح مجبور ہیں، جیسے سورج اور چاند کہیں بھی اپنے دائرے کو توڑ کر نکل نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو فرشتے سورج کی طرح اور چاند کی طرح مجبور ہیں، یعنی وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتے، کفر کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ پاک نے انہیں ایمان والا ہی پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اور ایمان سے ایک بال برابر، رائی برابر بھی، سر منہ بھی نہ ادھر منحرف ہو سکتے ہیں اور نہ ادھر منحرف ہو سکتے ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اچھا حضور پھر انبیاء ہوں گے جن کا ایمان سب سے عمدہ ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان کیوں عمدہ ایمان نہیں ہوگا، حالانکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی رہی ہے۔ لہذا حضور رحمت علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ کوئی اور جواب دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، حضور نے یہ کہا کوئی اور جواب دو جو میں اپنے دل میں آج رکھے ہوئے ہوں۔ تو صحابہ نے کہا حضور پھر ہمارا ہی ہے، پھر ہم ہی بچتے ہیں، فرشتے بھی اگر نہیں ہیں، انبیاء بھی اس سوال کے جواب میں نہیں کہے جا سکتے ہیں، پھر ہم ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا تمہارا ایمان کیوں نہیں ہوگا؟ تم نے میں محمد کو دیکھا ہے، تم تو اس لیے ایمان لائے ہوئے ہو۔ پھر حضور آپ ہی بتا دیں کہ کس کا ایمان آپ کی نظر پاک میں بڑا عمدہ ایمان ہے۔ تو اس موقع پر حضور کے یہ کلمات تھے جو میں اس آیت کی تفسیر کہنے کے حوالے سے آپ کو تازہ پہلے بتا رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کہا وہ لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ بعد میں پیدا ہوں گے، وہ کاغذوں کے اوپر لکھے ہوئے حروف دیکھیں گے، کلمات دیکھیں گے، ان کلمات کو پڑھ کر کے تو وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں گے، میں محمد کی رسالت پر بھی ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان بہت عمدہ ہے، ان کا ایمان بہت محبوب ہے، ان کا ایمان بہت پسندیدہ ہے۔ تو اس قرآن کے اندر سورہ احقاف کے اندر ان لوگوں کو بڑا عزت سے نوازا گیا ہے، بڑے اکرام سے نوازا گیا ہے، جو اللہ کے کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس صورت کے اندر ہمیں اللہ نے یہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمانی ہے۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئے، بلکہ کافی مہینے گزر گئے، بلکہ کافی سال گزر گئے۔ سورہ لقمان میں تھے ہم جب 21ویں سپارے میں جب ہم نے والدین کے ادب آداب کے حوالے سے قرآن کے الفاظ پڑھے تھے۔ سورہ 21واں سپارہ گیا، پھر 22واں گیا، پھر 23واں گیا، پھر 24واں گیا، پھر 25واں گیا، اب سورہ احقاف 26واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنی اس قدیم عادت کے مطابق اللہ نے بندوں کو بنایا ہے تو خوب جانتا ہے کہ ان کو جب تک بات بار بار نہ کہی جائے یہ عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے میں کسی دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا، تو وہاں کے خطیب محترم دا تھوڑے سے جلالت میں آب ہوئے تھے، وہ کہنے کہ پتہ نہیں لوگوں کو اثر کیوں نہیں ہوتا، لوگ مانتے کیوں نہیں، لوگ توجہ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا یار خطیب تو اور میں تو ہیں صرف خطیب، رب ہو کر نمازیں اس نے فرض کرنے کے باوجود بھی تو نمازیں ٹوٹل کی ٹوٹل بندوں کے حوالے کر نہیں دی ہیں۔ بولے کائنات ایک نظم و ضبط رکھا ہے، میں تمہیں باہر کے پھر بھی روزانہ 5 بار یاد کروا دیا کروں گا، اذان کا نظام رکھا ہے، اللہ جانتا ہے ان کو یاد کراؤ، زور کے ٹائم پھر اذان پڑھو، پھر اذان پڑھو، پھر اذان پڑھو، اور آج پڑھ دی ہیں تو 2 دن ناغے نہیں کرنے، کل صبح پھر اذان پڑھ دینی ہے۔ تو اذان بار بار پڑھانا سمجھ آتی نہیں ہے کہ خطیب تو بیچارہ بہت پیچھے رہ گیا، یہاں تو اللہ رب العالمین رب ہو کر اپنے بنائے ہوئے بندوں کو جانتا ہے کہ یہ ایسے میں نے بنائے ہیں کہ ان کو یاد کروانا پڑتا ہے، ان کو کہنا پڑتا ہے، بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ اسی قدیم عادت ازلی کے مطابق مولا کائنات نے نمازوں کا عنوان بھی کئی بار رکھا ہے، روزوں کا عنوان بھی کئی بار رکھا ہے، سچ بولو یہ بھی کئی بار کہا ہے، جہاد کرنا ہے یہ بھی کئی بار کہا ہے۔ انہی عنوانات میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں کی ممتا کی تم قیمت ادا نہیں کر سکتے ہو، باپ کی مشقتوں کا تم بدلہ نہیں چکا سکتے ہو، بھر کے ان کے سامنے جھکنا ہے، بچنا ہے، لفنا ہے، ادب کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، لہجہ اونچا نہیں کرنا، نظر خمیدہ رکھنی ہے۔ یہ ساری باتیں رب کائنات نے پہلے بھی کہی ہے، پہلے سپارے سے کلام شروع ہوا ہے، پہلے ہی سپارے سے یہ عنوانات اٹھانے شروع کر دیے جا چکے تھے قرآن حکیم میں۔ پھر سپارے بدلتے گئے، عنوان بار بار آتا گیا، لفظ بدلتے رہے، 15ویں سپارے کے اندر آ گیا، 21ویں سپارے کے اندر آ گیا، اور اب جب کہ 26واں سپارہ ہے ہمارے سامنے، اس کے اندر پھر ایک بار رب کائنات نئے کلمات کے ساتھ، نئے الفاظ کے ساتھ، باتیں بھلے وہی ہوں گی لیکن جب الفاظ بدلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رنگ نظام تو بدلتا ہے، کچھ نہ کچھ رنگ معنی تو بدلتا ہے، تفسیر کے کچھ نہ کچھ نئے پہلو تو حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بات بھی رب کائنات نے سورہ احقاف کے اندر ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ اب میں چونکہ آج پہلا درس ہے
اور اللہ کریم کی طرف سے آپ محسوس بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ مجھے 2-3 مجالس اوپر نیچے مسلسل گھنٹہ بولنا پڑا، اور بولنا بھی بڑے زور زور سے پڑا، تو میرا لب و لہجہ آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ ذرا لب و لہجہ بیمار ہے، یعنی وہ آواز کے اندر ایک وہ جو تم تراق ہوتا ہے وہ تم تراق نہیں ہے، وہ تازگی کی وہ لہر نہیں ہے۔ تو میں اس لیے آج شاید میں کچھ زیادہ تو نہیں بولوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے سورت کا تعارف ایک خاکہ مختصر پیش کر دیا ہے تو 1-2 لفظ کم از کم سورت کے ہم بطور برکت ہی پڑھ کر چلے جائیں۔ چلو کم از کم شروع کر دیں، اور شروع کر دیں، تفسیر پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم کرم کرے گا کہ چلیں، جو رب حامیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا وہ اس سورت کے آخری لفظ تک بھی ہمیں لے ہی جائے گا۔ تو آج میں صرف آپ کی خدمت میں اتنا کہنا چاہوں گا، اور یہ بھی شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری کلاس میں چونکہ ابھی نئے بچے کافی سارے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے سبق میرا کچھ آپ کے ساتھ ساتھ یہ بچے بھی مقاصد میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ مقاصد میں داخل ہوتے ہیں۔ آنے والے زمانوں میں محراب اللہ نے انہیں کو عطا فرمانے ہیں۔ اب ہم جو پچھلے خطیب ہیں جو آج کی دور میں، ہم نے کوئی ہمیشہ تھوڑا رہنا ہے، چند سال گزرے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا، وہ خاک تلے سارے دب چکے ہوں گے، سننے والے بھی نئے آ جائیں گے، سنانے والے بھی نئے آ جائیں گے، اور محراب وہی ہوں گے، ممبر یہی ہوں گے۔ یہی تو حضور کے دین کی شان ہے، مراکز وہی رہتے ہیں، لیکن اس کو ہینڈل کرنے والے امام اور خطیب آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تہی خاک چلے جاتے ہیں، خاک نشین ہو جاتے ہیں، اللہ کریم نئے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو چلے میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ رب کائنات نے کہا حامیم۔ اب حامیم کا ترجمہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، بڑے عرصے سے مجھے اس کا ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، اور آپ بھی حروف مقطعات کے حوالے سے کئی بار یہ تعلیمات جان چکے ہیں، لیکن آج میں جو بچوں کو پڑھا رہا تھا تو اس کے اندر میں ان کو یہ چیز بتا رہا تھا کہ کچھ ابواب ایسے ہوتے ہیں، یہ لفظ آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ ابواب بھی کیا ہوتے ہیں، آپ پتہ نہیں کس کو ابواب سمجھتے ہو، لیکن بچوں کو پتہ ہے کہ علم الصرف میں ابواب کسے کہا جاتا ہے۔ تو ابواب کے جو مادے ہوتے ہیں، مادے یعنی جو حروف ہوتے ہیں، ان کا جو اپنے ایک ذاتی معنی ہوتا ہے، لیکن اسی مادہ کو مزید میں لے جاؤ تو کچھ خاصیات ساتھ اور جڑ جاتی ہیں۔ ثلاثی مجرد سے انہیں افعال پر لے جاؤ، تفعیل پر لے جاؤ، مفاعلہ پر لے جاؤ، تفاعل پر لے جاؤ، تفاعل پر لے جاؤ، میں کہتا ہوں کہ استفعال پر لے جاؤ، انفعال پر لے جاؤ، تو مادے کے معنی کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی معنی بھی ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی میں آج ان کو بتا رہا تھا، قصر ایک شے ہوتی ہے۔ اب یہ قصر جو ہے وہ آپ پر نہیں، تجھ میں کیا قصر ہے، مجھ میں کیا قصر باقی رہ گئی، یہ وہ قصر نہیں ہے، یہ علمی دنیا کا ایک لفظ ہے قصر۔ یہ قصر ہوتی کیا ہے؟ اگر میں پہلے کچھ جو میں پہلے کہوں گا وہ قصر نہیں ہوگی، جو بعد میں کہوں گا وہ قصر ہوگی اصل میں، تو یہ سارا پاپڑ بیلنے سے میرا مدعا یہ ہوگا، میں آپ کو حامیم پر ایک لطیف کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ چلو تعوذ کسے کہتے ہیں؟ جو آپ لوگوں کے ہاں چلتا ہے تعوذ کسے کہتے ہیں؟ ہوتا تو تعوذ ہے، آپ کو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ اچھا جی یہ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اچھا جی ثنا کسے کہتے ہیں؟ جو ثنا کہتے ہیں جی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک تو ہو گئی یہ چیز، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ ایک لمبا کلام ہوتا ہے، اس لمبے کلام سے ایک حرف یہاں سے لیا، ایک یہاں سے لیا، ایک یہاں سے لیا، وہ لمبے کلام سے کسی کا پہلا حرف لیا، کسی کا آخری لیا، تو مل کر کے جو 3-4 لفظ صرف بن جاتے ہیں، تو وہ لفظ جو ہے وہ اس پورے لمبے کلام کا نام بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قصر بولوں گا، قصر کیا ہوتا ہے؟ تو جناب والا اگر آپ سے کہا جائے کہ حوقلہ کسے کہتے ہیں، آپ کو جی حوقلہ ہمیں تو معلوم نہیں کسے کہتے ہیں، اصل میں حوقلہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو کہتے ہیں۔ اب اتنے لمبے کلام کو حوقلہ کہہ دینا یہ اصل میں قصر ہے، یعنی اس باب فعللہ پر لے جا کر کے تو اس کا نام حوقلہ رکھ دینا، یہ اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ اچھا میں آپ سے کہوں کہ آج میں نے بچوں کو پڑھایا کہ یہ استرجاع جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ استرجاع کیا ہوتا ہے؟ استرجاع اس کا معنی ہوگا کہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا جو ہے اس کو عربی زبان میں استرجاع کہا جاتا ہے۔ الغرض یہ قرآن پاک کی اور حدیث پاک میں یہ خصوصیات موجود ہیں کہ ایک لمبے لفظ کو مختصر کر دینا، ایک حرف ادھر سے لینا، ایک حرف ادھر سے لینا، ایک حرف ادھر سے لینا، جو بن گیا سو بن گیا۔ لیکن اہل علم کو پتہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے پیچھے پوری لائن ہے، لفظ ایک ہے اس کے پیچھے پوری 1.5 لائن ہے، اسے قصر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر میری اتنی کوئی بات آپ سمجھے
ہیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قصر کیا ہوگا، یہ بات طلباء کے لیے ہے، تو بسم اللہ کی بے لے لو، سین لے لو، اور رحمان کی میم لے لو، اس کے بعد بسملہ باب دحرجہ، بسملہ یبسمل بسملتن، اس کا معنی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ چلو میں یہ زیادہ کلام لمبا نہیں کرتا، لمبا کر سکتا ہوں لیکن لمبا نہیں کرتا، یہ بلا مقصد آپ لوگ بوجھل ہونا نہ کہیں شروع ہو جاؤ۔ اب میں نے تھوڑا سا لیکچر آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، جو علماء گہرائی میں جا کر قرآن کو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حامیم میں بھی کچھ اسی طرح کی کہانی ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے تو اور بھی کچھ کہانیاں بیان کی ہیں، لیکن میں صرف وہ کہانی اٹھا کر یہاں رکھ رہا ہوں جس کے معنی پر قرآن بھی اترا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ معنی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس معنویت پر تو قرآن کی آیت باقاعدہ اتری ہوئی ہے۔ اچھا انہوں نے کہا ایک لفظ ہوتا ہے حیات، زندگی، ایک لفظ ہوتا ہے کلام، اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کہتے ہیں کہ حیات کا پہلا حرف نکال لو، جیسے حوقلہ میں لا حول کا حو نکال لیا، بسملہ میں بسم اللہ کا بس نکال لیا۔ تو ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے کہا کہ حامیم ایک لفظ حیات اور ایک لفظ کلام، تو کہا کہ حیات کی ہا لے لیا اور کلام کا آخری حرف نکال لیا جو کہ میم ہے، تو یہ ادھر سے ہا لے کر ادھر سے میم لے کر تو بن گیا حامیم۔ تو رب کائنات نے کہا کہ اے لوگو تمہاری اصل حیات اور اصل زندگی اللہ کے کلام کو پڑھنے ہی میں ہے، اس کے بغیر تمہاری زندگی بے فائدہ ہے، اس کے بغیر تم کسی مقصد تک رسائی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کلام اللہ تمہاری زندگی میں نہ رہے تو تم مٹی کے ڈھیر ہو، تم پتھر کی سل ہو، اور تم درخت کا ایک مڈ ہو جس میں کوئی روح نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، اثر نہیں ہے، کوئی شیرینی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بندہ نوازی کی ادا نہیں ہے، تو پتھر کی سل نہ بنو، اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں قرآن کو جگہ دو، اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی صورت اتارو، کہیں اللہ کے کلام کا کوئی مضمون اتارو۔ تو کہا ہا سے حیات کی طرف اشارہ ہے، اور کلام کی جو میم ہے حامیم میں میم کی طرف اشارہ ہے۔ کلام اللہ کو زندگی سے دور نہ کرنا، دور کرو گے تو حیات نہیں رہے گی۔ قرآن جتنا تمہاری روحوں سے قریب ہوتا جائے گا، اللہ تمہیں اتنی زیادہ شگفتہ اور تازہ زندگی عطا فرماتا جائے گا۔ اب یہ معنی کہا گیا حامیم کے اندر، میں نے کہا یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ صاف صاف رب کائنات نے ایک مقام پر کہا ہوا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے روح نازل کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہاں قرآن کو روح کہا گیا ہے، تو حیات روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جب تک روح جسم میں نہ ہو جیسے زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی تو کہا جا رہا ہے کہ جب تک کلام الہی تمہاری زندگی میں نہ آئے تمہاری حیات سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ بس میں آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حامیم سے ابتدا ہوا اور خوبصورت ابتدا ہوا۔ ہمیں دیکھو میں نہ کوئی مفکر ہوں نہ کوئی مفسر ہوں، لیکن چلو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے بزرگوں سے دو لفظ پڑھ کر کے میں بھی یہاں آ کر اپنے ذوق ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جھولی پھیلا دیتا ہوں اللہ کے حضور۔ آپ بھی آ جاتے ہو اپنے بستروں کو چھوڑ کر، آپ بھی دو لفظ سن لیتے ہو، انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے آخری سانس تک۔ مجھے اللہ کی بارگاہ سے بڑی امید ہے، ہم اتنی بار کہہ چکے، اتنی بار عرض کر چکے، اتنی بار مانگ چکے کہ اللہ کریم بس ادھر کہیں ہی ہم مرنا چاہتے ہیں، کہیں دور جا کر ہم نہیں مرنا چاہتے، بس تیری رحمت کے قرب و جوار ہی میں ہم موت مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا آخری سانس تک کسی سفر کے ساتھ وابستگیاں نصیب ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل بستگیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اور میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔